وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچے ہیں۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم پشاور پہنچے ہیں۔ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی ہے۔ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر پہلے ہی پشاور پہنچے ہیں اور آنے کے بعد فوری طور پر وہ زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچے ہیں۔ پشاور میں دھماکے کے فوراً بعد وزیر اعظم جو ہے پہنچ گئے ہیں پشاور، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی پشاور پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ابھی زخمیوں کی عیادت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سانحہ پشاور کے افسوسناک واقعے کے بعد ہنگامی اجلاس اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کر لیا ہے۔ امن و امان سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات کے محرکات پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ابھی زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ ملک میں بدامنی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج پشاور کے اس افسوسناک دھماکے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی طور پر پشاور پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نے سانحہ پشاور کے افسوسناک واقعے کے بعد ہنگامی اجلاس اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کر لیا ہے۔ امن و امان سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گردی کے واقعے کے محرکات پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ افسوسناک سانحے کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم اسلام آباد پہنچے ہیں۔ یہ ان کا ہنگامی دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سانحہ پشاور کے افسوسناک واقعے کے بعد ہنگامی اجلاس اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کر لیا ہے۔ امن و امان سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گردی کے واقعے کے محرکات پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پشاور پہنچ گئے ہیں اور دھماکے کے زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچے ہیں، جہاں پر انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ پشاور کے علاقے پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے سے پولیس اہلکاروں سمیت 32 افراد شہید جبکہ 140 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہیں۔ سیکیورٹی حکام نے تصدیق کی ہے کہ پولیس لائنز میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور نے پہلی صف میں خود کو دھماکے سے اڑایا۔ اس دوران مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال کر دیا گیا ہے۔ 10 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید اموات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف بھی پشاور پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے کچھ دیر پہلے زخمیوں کی عیادت کی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ ہنگامی دورہ ہے اور وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جہاں پر امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی اور اس سانحے کے محرکات بھی تلاش کیے جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ افسوسناک سانحہ رونما ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے سانحہ پشاور کے افسوسناک واقعے کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب بھی کر لیا ہے۔ امن و امان سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات کی محرکات پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جہاں پہنچے ہیں پشاور، وہیں دوسری جانب اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں کہ آج یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ پشاور کے علاقے پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے سے پولیس اہلکاروں سمیت 32 افراد شہید جبکہ 140 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہیں۔ سیکیورٹی حکام نے تصدیق کی ہے کہ پولیس لائنز میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور نے پہلی صف میں خود کو دھماکے سے اڑایا۔ اس دوران مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 10 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید اموات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور میں دھماکے کے بعد اس وقت ہنگامی صورتحال ہے۔ پشاور شہر کا احوال اگر آپ کو بتائیں تو فضا سوگوار ہے اور پشاور میں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی پہنچ گئے، جنہوں نے ابھی زخمیوں کی عیادت کی ہے۔
آپ کو بتانے خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں آج پولیس لائنز کے دفتر میں واقع مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور نماز ظہر کے وقت یہ دھماکہ ہوا تھا جس وقت ایک بڑی تعداد نمازیوں کی مسجد میں موجود تھی. خودکش حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا جس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. بیورو چیف پشاور عارف یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف یوسف زئی، اب وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں پشاور اور اس وقت پشاور سمیت پورے ملک کی فضا سوگوار ہے. انتہائی آج افسوسناک یہ دھماکہ تھا جس میں بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوا ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس مزید؟ اب اس تمام تر صورتحال کو وفاقی سطح پر بھی دیکھا جائے گا. جی بالکل. ایک تو اس وقت عارف یوسف زئی آپ سے بات کرتے ہیں. اس وقت امیر مقام میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو سن لیتے ہیں. دوبارہ قوم بیٹھ جائے، تمام لیڈرشپ بیٹھ جائے اور اس میں یکسوئی ہو اور ساتھ یہ ایک اناؤنس کرے، فیصلہ کرے کہ سب سے پہلے ملک میں امن لانا ہے، پیس لانا ہے، اس کے بعد سیاست اور سب سے پہلے امن اور پیس. تھینک یو آل آف یو. وزیر اعظم کے معاون اس طرح سے اب تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے گا. جی آصف زئی بتائے گا کہ وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں پشاور، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. انجینئر امیر مقام کے آخری چند کلمات سن لی ہیں. انجینئر امیر مقام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے، پشاور پہنچے ہیں اور انہوں نے خیبر LRH میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی ہے. اور اب جب یہ عیادت سے فارغ ہو گئے ہیں تو اطلاعات ہیں کہ ان کو پشاور میں ایک بریفنگ دی جائے گی جس میں آرمی چیف کی شرکت بھی متوقع ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو وفد کے لوگ ہیں ان کو اس دھماکے کے بارے میں اور خیبر پختونخوا سابقہ فاٹا جہاں جو افغانستان کے بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر سیکیورٹی کیا حالات ہیں، پاکستان کے افغان بارڈر کے اوپر جو اس وقت سیکیورٹی گیجٹس لگائی گئی ہیں اور جو ڈپلائمنٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، تو تمام صورتحال پر بریف کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو تحریک طالبان کی پینیٹریشن ہے، جب یہ خیبر پختونخوا میں، اب پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں کارروائیاں ہو گئی، سندھ میں اور اس طرح بلوچستان میں، اور ایک نیکسس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ ملیٹنٹس کے درمیان. تو ان تمام چیزوں کے اوپر یہاں پر جو اعلیٰ حکام ہے وزیر اعظم ان کو بریف کیا جائے گا اور غالباً ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بعد میں اس اجلاس کے بعد جاری ہو جائے کہ ملیٹنسی کو ڈیل کرنا ہے، اس سے نمٹنا ہے تو کس طرح نمٹنا ہے. تو وزیر اعظم اس وقت پشاور میں موجود ہیں، LRH کا دورہ تو کر چکے ہیں اور اب سے چند لمحوں بعد ان کو بریف کیا جائے گا. اور ایک اور بات کی جو ابھی تصدیق نہیں کر رہے، امکان ہے کہ شام کی نماز مغرب کے بعد، شام 6:30 یا 7 بجے کے بعد تک یہاں پر کچھ جو شہید اہلکار ہیں ان کی اجتماعی نماز جنازہ ہو. اس میں بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھ جو رفقا آئے ہیں پشاور وہ اس نماز جنازہ میں بھی شرکت کرے. دوسری طرف جہاں تک یہ جائے وقوع کا تعلق ہے وہاں پر اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے. مشینری طلب کی گئی ہے ریسکیو کی، DC آفس کی اور ساتھ میں جو دیگر ادارے ہیں ان کی مشینریز اس وقت مصروف عمل ہے. ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور اب تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ اب سے چند لمحے پہلے ہی 3 سے 4 زخمی پولیس اہلکاروں کو اس ملبے تلے نکالا گیا ہے جو کہ شہادتیں تھی، تصدیق شدہ شہادتیں اس وقت 32 تعداد بتائی جا رہی ہے، 140 زخمی بتائے جا رہے ہیں. لیکن جو غیر مصدقہ اطلاعات ہے اس کے مطابق جو شہید لوگ ہیں، جاں بحق لوگ ہیں، ان کی تعداد 40 سے بڑھ سکتی ہے. 40 سے 45 جو زخمی ہیں ان کی تعداد 160-165 تک پہنچ سکتی ہے. جی بالکل. عارف یوسف زئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد عارف. جی محمد عارف، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت لیڈی ریڈنگ باہر ہی موجود ہوں. ہاسپٹل کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، گیٹ کو بند کیے گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی جو ہے وہ اوپر موجود ہے، جبکہ اسپتال کے اندر جو ہے تو جتنے بھی زخمی لائے گئے ہیں ان کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اب تک جو ہے تو ایمبولینسوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. اسپتال ترجمان کے مطابق اب تک اسپتال میں 32 جو ہے تو وہ پولیس شہداء ہے، جبکہ 150 افراد جو ہے تو وہ زخمی ہیں یہاں پر لائے گئے ہیں جن کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. خون کی احتیاط کی بار اعلانات کیے جا رہے ہیں، خون کی یہاں پہ ان کے پاس ہیں، جبکہ مختلف NGOs کی جانب سے یہاں پہ ادویات بھی لائی جا رہی ہیں جس میں قومی رضاکار اور الخدمت فاؤنڈیشن وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. بڑھ چڑھ کر یہاں پر ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कुछ देर में यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसके लिए पाक फ़ौज के दस्ते जो है तो वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्लियरेंस की जा रही है। जी ये भी बताइएगा कि इस वक्त भी हमने यही है कि मलबे तले कुछ ज़ख्मी निकले हैं और उनको फौरी तौर पर इमदाद के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जितने भी ज़ख्मी लाए गए हैं उनके लिए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी है। काफ़ी तादाद जो है तो वो मामूली तौर पर ज़ख्मी है, लेकिन 10 से 15 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको इमदादी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जी मोहम्मद आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको इस वक्त भी ज़ख्मियों को लाने का सिलसिला जारी है कि क्योंकि कुछ देर पहले मस्जिद के मलबे से कुछ ज़ख्मियों को निकाला गया है और उनको पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेशावर समेत पूरे मुल्क की फ़िज़ा सोगवार है। पेशावर धमाके में ज़ख्मी होने वाले पुलिस अफसर के मुताबिक जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज अदा की जा रही थी और दौरान नमाज खुदकुश हमला आवर जो था वो पहली सफ़ में मौजूद था, जिसने पहली रकत के दौरान ही खुद को धमाके से उड़ा लिया था। अगर मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद में 400 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है और आम तौर पर यहाँ पर जमात में 300 से 400 के दरमियान अफराद मौजूद होते हैं, नमाजी मौजूद होते हैं। आज भी इतना ही रश यहाँ पर मौजूद था जिस वक्त ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी जब धमाका किया गया। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मस्जिद के सहन से मलबे को हटाने का काम जारी है।